किसने स्टार्ट लिया? ओके, ए डबल एस से किसने स्टार्ट? शाबाश बेटी, शाबाश। हाँ, 2 दफा बोला आपने, बिल्कुल ठीक है, क्लैप, बिल्कुल ठीक है। गधे की इंग्लिश क्या है? गधे की इंग्लिश एस, ए डबल एस। गधे पर गधा, एस प्लस एस। ऊपर मैं की इंग्लिश आई। ऊपर मुल्क, मुल्क मीन नेशन, कौम, आपके मुल्क। अब बनाइएगा जरा, खोता तो खोता चढ़ो ना जरा जल्दी जल्दी। अब बनाइएगा जरा। ये नंबर किसका है? मेरा है। अल्लाह अल्लाह मेरा है जी। जहाज वालों का कितना है? आप चुप कीजिएगा। अकेडमी का 0300, ये आपकी अकेडमी का नंबर है। आप प्लीज करेंगे, 2 सेकंड में याद किया मैंने आते हुए, तो सिर्फ एक फ्लैक्स के ऊपर नजर पड़ी थी। कैसे याद किया? मैंने इसे डिवाइड कर लिया। डिवाइड कैसे कर लिया? मैंने 6 सेपरेट कर लिया। पहले वाला 6 मैंने सेपरेट कर लिया। आगे मैंने याद कर लिया 97, 96, 91। अब जरा इसे मिला लीजिए, बन गया नंबर आपका। अच्छा, अब पीछे ये नंबर कितने डिजिट्स पर है? कमाल की बात बताने लगा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने डिजिट्स पर है? 95% दुनिया के अंदर जितने भी मोबाइल नंबर हैं वो 7 डिजिट्स होंगे, और उनको डिफर करने के लिए पीछे कोई कोड लगाया जाएगा, जैसे 0300, 0333, 0321, 0312, सो ऑन। लेकिन आगे वाला जो नंबर है 95% पूरी दुनिया के अंदर 7 डिजिट्स पर ही होगा। वजह, साइकेट्रिस्ट कहते हैं हम कोई भी चीज 7 नंबर्स तक याद कर सकते हैं। पॉइंट है, लिख लीजिएगा। 7 नंबर तक कोई भी चीज हम याद कर सकते हैं। 8वां नंबर याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता है, यानी हमारे माइंड की स्टोरेज और कैपेसिटी और उसका लेवल इतना है कि हम 7 डिजिट्स तक उस बात को माइंड में स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने टिप निकाली है अपने लिए कि हम, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको सबक याद नहीं होता, जहन से निकल जाता है, लेकिन एक थोड़ी सी चुपती हुई बात, 3 घंटे की फिल्म के अंदर हीरो भी याद है, हीरोइन भी याद है, कैदो भी याद है, विलन भी याद है, हर एक चीज याद है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है क्यों? अल्लाह आपका भला करे, आप लोगों का इंटरेस्ट। सो फोकस और इंटरेस्ट अगर आप स्टडी की जानिब लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये जो 7 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए 7 पॉइंट से ज्यादा एक नशिस्त में कभी याद न करें। ये आप लोगों के लिए है, आपके फायदे के लिए है। मिसाल के तौर पे कोई पैराग्राफ या कोई मजमून याद कर रहे हैं, ऐसे याद कर रहे हैं, तो उसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक पैरे को 7 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, एक पैरा याद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप वॉक करके दोबारा बैठ जाएंगे, दोबारा स्टडी करना शुरू हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह बाकी का हिस्सा भी आपको याद हो जाएगा। तो क्या यहाँ से पॉइंट हमने लिया कि 7 पार्ट्स में किसी चीज को डिवाइड कर लेना है जब आपने उसे याद कर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी? 24/7 इससे क्या मुराद होती है? 24 घंटे। इसमें भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। आसमानों की तादाद 7, जमीन में आने वाले परतों की तादाद, तहों की तादाद 7। क्लियर हो रहे? तो ये सारी चीजें, अगर ये लंबी बातें हो गई तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। शॉर्ट पॉइंट आप समझ लीजिए इसके अंदर कि 7 डिजिट्स तक हम किसी चीज को रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर होगी? यहाँ तक बात है? आगे चले थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। 0312693071। जिसने ये नंबर पूरा लिखा है वो हाथ खड़ा कर दिखाना है आपको, बोलने। एंड वाला ठीक है।
یہ اچانک سے میں نے ایک بات چھوڑ دی ہے. یہ جیسا کہ کل بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو سیشن آج ہو رہا ہے یہ لیپ انسٹیٹیوٹ اور مراد فاؤنڈیشن کی باہمی کلابوریشن سے ہو رہا ہے, اور یہ سیشنز اس وجہ سے آرگنائز کیے جا رہے ہیں تاکہ اس ایج میں جس ایج میں اس وقت آپ لوگ ہیں آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چل سکے کہ بیسک سٹڈی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں نے اپنی لائف میں سکسیسفل ہونا ہے تو آپ لوگوں کو ایکسٹرا جو ٹریننگز ہیں وہ بھی کنڈکٹ کرنی پڑیں گی, ایکسٹرا ورکشاپس بھی کنڈکٹ کرنی پڑیں گی. جیسا کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ڈگری مکمل کر لیتے ہیں مگر ان کو کہا جائے کہ سامنے کھڑے ہو کے آگے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ ایک دم سٹک ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بات کس طریقے سے کرنی ہے, وہ ایک دم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یہ سب لوگ؟ تو یہ ٹریننگز اگر آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہوں گی, نہ صرف ہماری بلکہ کوئی بھی ادارہ یہاں پہ آئے کوئی بھی, وہ اگر آپ کو یوتھ ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرامز کے متعلق بتاتا ہے تو آپ لوگ وہ ٹریننگز ضرور اٹینڈ کیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹریننگز آپ لوگوں کو ایسا پروگرام کریں گی کہ آپ لوگ نیگیٹو سٹوریز کے تھرو جو اپنی برین کی پروگرامنگ کر رہے ہیں اس سے موو آن ہو کے آپ اپنی لائف میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں. اب میں نے یہاں پہ ایک بات کی نیگیٹو سٹوری والی, سٹوریز جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے ذہن پہ بڑی گہری چھاپ چھوڑتی ہیں. سٹوریز کے تھرو ہم لوگ اپنی لائف کا تعین کرتے ہیں, سٹوریز کے تھرو ہم لوگ اپنی لائف میں سکسیسفل ہونے کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے وہ کچھوے اور خرگوش والی سٹوری سنی ہوئی ہے؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک اسی سٹوری, یہ آخر مختصر سی بات ہے, یہ سٹوری کا ایک الگ سے پہلو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں. اس کے بعد ہم لوگ اس سیشن کو وائنڈ اپ کریں گے اور آپ لوگوں نے پہلے جو فیمیلز ہیں وہ جائیں گی یہاں پہ باہر, اس کے بعد میلز جو ہیں وہ جائیں گے. یہ فروٹ صاحب کی انسٹرکشن ہے. اچھا سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ یہ بات بڑے غور سے سننا, ورنہ آپ لوگ اپنی ڈگری ہونے کے باوجود, آپ لوگ اپنی تعلیم مکمل ہونے کے باوجود بھی اپنی لائف میں سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے اگر آپ لوگوں نے سٹوریز کے متعلق صحیح چیزوں کو نہیں سمجھا ہوگا. ہم لوگوں کو بچپن سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے, وہ کچھوا اور جو خرگوش والی سٹوری ہے یہ سنا کے وہ سٹوری کیا کہتی ہے کہ ایک کچھوا تھا, وہ ایک خرگوش کے پاس آیا, آ کے بولا ارے بھائی خرگوش مجھے تیرے ساتھ ریس لگانی ہے. خرگوش بولا تو میرے ساتھ ریس نہیں لگا سکتا. کچھوے نے بولا نہیں مجھے تو تیرے ساتھ ریس لگانی ہے. خرگوش بولا تو نہیں لگا سکتا. کچھوے نے کہا نہیں بھائی لگانی. خرگوش نے کہا چل لگا لے. اب پوائنٹ جو تھا وہ طے ہو گیا. خرگوش چلا, خرگوش چلا, کچھوا جو ہے وہ چلا, خرگوش دوڑا. خرگوش دوڑتے دوڑتے کافی آگے پہنچا. اس نے پہنچ کے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس نے کہا چل یار کچھوا تو نہیں آ رہا, میں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں. ایسی سٹوری ہے نا, اسی طرح ہی چل رہی ہے. تو اب اس میں جو کچھوا تھا وہ چلتے 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 اس کے پاس سے گزرا اور گزر کے جا کے وہ جیت گیا. اب اس سٹوری پہ ایک رائٹر نے کیا بات لکھ دی کہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس, سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس مائی فٹ. میرا بھائی وہ بھیک میں ملی ہوئی جیت تھی اس کچھوے کی. وہ خرگوش بیوقوف تھا جو سو گیا. دنیا کے سارے خرگوش بیوقوف نہیں ہوتے. وہ کچھوا لگائے کسی اور خرگوش کے ساتھ ریس, میں دیکھتا ہوں وہ کس طریقے سے جیتتا ہے. جس ایج میں آپ سب لوگ ہیں اسی ایج میں آپ لوگوں کے پاس پاورز ہیں کہ آپ لوگ دوڑ کے جیت سکتے ہو. اسی ایج میں آپ لوگوں کے پاس پاورز ہیں کہ آپ اپنے نئے ورلڈ ریکارڈز لگا سکتے ہیں. اسی ایج میں آپ لوگوں کے پاس پاورز ہیں کہ آپ لوگ 12-12 گھنٹے کام کر کے ٹاپرز کی لسٹ میں آ سکتے ہیں. اسی ایج میں آپ کے پاس پاورز ہیں کہ آپ جو کچھ بھی اپنی لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. مگر سٹوریز کے تھرو ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. اور نہیں بھائی نہیں, وہ بات مان لو مگر 0.00001% کی حد تک, اس سے زیادہ اس کو مت مان لو کہ اگر تم کامیابی کے لیے دوڑ نہیں سکتے ہو, کامیابی کے لیے بھاگ نہیں سکتے ہو, کامیابی کے لیے زیادہ کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہو تو آہستہ آہستہ ہی کامیابی تک چلتے رہو. مگر اس کامیابی کا کیا فائدہ کہ جب آپ کامیاب اپنی لائف میں ہوئے, عمر کے اس حصے میں جا کے جب آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے سامنے والے, اس حصے میں جا کے جب آپ کے پاس لاٹھی آ گئی, اس حصے میں جا کے جب آپ لوگ خود سے چل بھی نہ سکے, تب کامیابی حاصل کی تو بھائی اس کا کیا فائدہ.
نہ تو اس کامیابی کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ اس کامیابی کا جو ہے وہ آپ کے والدین کو کوئی فائدہ ہوگا. ہاں آپ کے بچوں کو ضرور فائدہ ہو جائے گا, مگر یار خود کامیاب ہونا ہے, خود کو بھی تو کوئی فائدہ ہو. اور کامیاب ہونے کا بڑا مزہ آتا ہے, رشتہ داروں کے ناک سے دھوئیں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سب لوگوں نے نیگیٹو سٹوریز کو اپنے برین کی پروگرامنگ کرنے سے روکنا ہے اور مثبت سٹوریز کے ساتھ ہم نے اپنے برین کو پروگرام کرنا ہے.